ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سب کرام و حاضر جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اولا تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے انبیاء رسول کتابوں کا سلسلہ جاری و ساری کیا. بعدہ درود و سلام ہو جملہ انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اس سے پہلے کہ 10 خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے کے حالات بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد سے انشاءاللہ نبوی زندگی کے حالات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا. اس کا پس منظر کیا ہے، احادیث میں کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. بعثت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی متواضع اور پاکیزہ تھی. اخلاقی فاضلہ اور کریمانہ عادت و اطوار کے مالک تھے. اس فاسد ماحول میں جہاں پر گلی گلی شراب کی بھٹیاں ہو، گھر گھر میں شراب خانے ہو، ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نبوت سے پہلے بھی یا نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے کا ماحول انتہائی خراب تھا، اس دوران بھی آپ نے شراب کا ایک قطرہ بھی اپنی زبان کے قریب بھی آنے نہیں دیا. قمار، شراب، جوا، عیاشی، دیگر فواحش و منکرات بالکل عام تھے. اس کے باوجود بھی آپ کی جوانی بے داغ تھی، آپ کی زندگی انتہائی پاکیزہ اور صاف و شفاف تھی. اور نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین کے لقب سے ملقب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. اور نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے آپ کی نگہداشت کی. تمام قسم کے برے افکار و خیالات اور باطل عقائد و نظریات سے اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی. اگر کبھی کبھار ایسا ہوا کہ انسان ہونے کے ناطے آپ کی طبیعت کسی خراب چیز کے حصول کے لیے آمادہ ہوئی یا لوگوں کے ناپسندیدہ رسم و رواج میں شرکت کے لیے
آپ کی طبیعت اگر چاہی تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بیچ میں رکاوٹ ڈال دیا، آپ کو غلط ارادے سے روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت، زمانے جاہلیت میں جو کام کرتے تھے، مجھے 2 مرتبہ ان کے برے کام کا ارادہ ہوا، میرے ذہن میں بات آئی۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں لیکن دونوں دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت بیچ میں رکاوٹ ڈال دیا اور میں اس کام سے رک گیا۔ 2 بار صرف ذہن میں خیال گزرا، میں نے ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے میری حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا کہ میں بالکل وہاں سے بچ نکلا۔ کہتے ہیں کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ کے بالائی حصے پر، جو اونچائی حصہ تھا وہاں پر چرایا کرتا تھا، تو ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ آج رات تم میری بکریوں کا خیال کرو، میری بکریوں کا دیکھ بھال کرنا، میں آج جا کر کے وہاں پہ قصہ گوئی کی محفل ہے، راتوں میں قصے کہانیوں کی محفلیں سجتی تھی، قصے کہانی شبانہ قصہ گوئی، رات میں یعنی رات میں قصہ گوئی کی جو محفلیں سجاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی باتیں اس میں ہوتی ہیں، میں بھی اس محفل میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہتے کہ میں وہاں سے نکلا اور جب میں وہ ایک گھر کے قریب پہنچا تو وہاں سے باجے کی آواز، گانے باجے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچا اور سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی اللہ رب العزت نے میرے دونوں کانوں کو بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے غیبی مدد کی، غیب سے اللہ کے رسول کو کہ دونوں کانوں کو بند کر دیا اور اللہ کے رسول وہیں پر سو گئے۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی سے بیدار ہوئے اور اس کے بعد اپنے ساتھی کے پاس گئے اور اس کے پوچھنے پر پورا واقعہ تفصیل سے آپ نے بتایا۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت کی، اور کہتے دوسری مرتبہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے اور وہاں پر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرتبہ بھی میری اسی طرح سے حفاظت کی جس نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ یہ 2 واقعات تھے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، نبوت سے 3 سال پہلے، 40 سال کی عمر میں نبی بنا گئے، چاند قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن کے تھے، نبی بنائے گئے۔ یعنی 40 سال سے پہلے 3 سال کی مدت میں آپ کے لیے تنہائی، خلوت نشینی محبوب کر دی گئی، آپ تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ ستو اور پانی وغیرہ لے کر کے مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر غار ہرا وہاں پر جاتے، اللہ تعالیٰ جو بھی عبادت کی صورت پر پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے، اور کبھی کبھی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ جاتی تھی اور پھر پاس ہی میں کھڑی رہتی تھی۔ اس کے بعد اور آپ نے 3 سال رمضان میں، پورے رمضان نبوت سے پہلے پورے رمضان غار ہرا میں قیام فرماتے تھے۔ پورے رمضان وہاں پر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بقیہ اوقات میں عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ جب 3 سال آیا، رمضان میں 3 سال آیا، تو غار ہرا میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ وہیں پر وہی کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی سورہ علق کے 5 آیت، شروع کے ابتدائی کے 5 آیت اللہ رب العزت نے غار ہرا میں نازل کیا۔ اب یہاں سے آپ نبی و رسول کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ کون سی تاریخ تھی، مہینہ کون سا تھا، دن کیا تھا، اس کے بارے میں سیرت نگاروں کا کافی اختلاف ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا،
کچھ لوگ کہتے ہیں رجب کا مہینہ تھا، لیکن صحیح اور راجح قول کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کی 21ویں رات تھی۔ اس کے قائل شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ ہے، اپنی سیرت کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ کیوں یہ واقعہ رمضان کا ہے؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ کون سی رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے رات کو نازل کیا۔ 21ویں رات کا یہ واقعہ ہے، رمضان 21ویں رات۔ دن کون سا ہے؟ دن یہ پیر کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن ہی میری ولادت ہوئی ہے، میری پیدائش ہوئی ہے، اور اسی پیر کے دن اللہ رب العزت نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ یعنی 21ویں رمضان کی رات اور پیر کا دن تھا۔ انگریزی مہینوں کے حساب سے 10 اگست کا واقعہ ہے، اور عیسوی 610 وغیرہ غالباً اگست کے مہینے میں 610 ہجری عیسوی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چاند کے حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن کے تھے، سورج کے حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن کی تھی۔ یہ تاریخ کے حساب سے جب اس کا حساب کرتے ہیں تو یہ عمر آپ کی نکل کر کے سامنے تھی۔ اب آئیے اس کا پس منظر کیا تھا، کیسے کیا تھا، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی سنتے ہیں۔ انہوں نے پورے واقعے کو بخاری کی روایت ہے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما بدی به رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو شروعات ہوئی وہ سچے خواب کے ذریعے سے، یعنی جبریل کے آنے سے 6 مہینے پہلے آپ کو اچھے سچے اور پاکیزہ خواب نظر آنے لگے تھے۔ اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سے بالکل عیاں ہو جاتا، وہ بالکل بات سچی، وہ خواب سچا ثابت ہوتا۔ یعنی پہلی شروعات کی چیز سے ہوئی خواب کے ذریعے سے۔ اس کے بعد کہتی ہیں ثم حبب الیہ الخلا، 6 مہینوں کے بعد اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت تنہائی پسند کر دی گئی، اور آپ غار حرا میں جا کر کے وہاں فیتحنث فیہ، تحنث یعنی اس وقت جو بھی عبادت کا طریقہ ہوتا تھا وہاں پر جا کر کے اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے۔ توشا، گھر سے توشا، ستو اور پانی وغیرہ لیتے تھے، وہاں پہ جا کر کے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے جو بھی صورت ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب توشا ختم ہوتا تھا دوبارہ گھر جاتے تھے، پھر توشا لیتے تھے، پھر آ کر کے وہاں پر اس طرح سے 3 سال کا مدت گزرا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب تیسرے مرتبہ رمضان میں آپ نے قیام کیا تو وہاں پر جبریل امین آئے اور آپ پر پہلی وحی نازل کی اقرا بسم میں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا اقرا پڑھو۔ اس کو اللہ کے رسول نے کہا فقلت ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس کے بعد فخذتنی، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کے زور سے دبوچا، فاخذنی فخذتنی، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور زور سے دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت یہاں تک کہ میں دشواری میں آ گیا، یعنی تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جبریل نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، اس کے بعد خود جبریل علیہ السلام نے پورے 5 آیت پڑھ کے سنائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم يرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اہلی، یہی 5 آیتیں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ یرجف فؤاد
آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ فزملوہ، لوگوں نے آپ کو چادر اڑائے، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ کی جو گھبراہٹ تھی، جو پریشانی لگ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، پورا واقعہ بتایا اور کہا لقد خشیت ولا نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، میں اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلی دیتی ہے۔ یہ مثالی عورتوں کا کام ہونا چاہیے۔ اس میں عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر شوہر باہر کی زندگی سے پریشان ہو کر کے، تھک کر کے، جھمیلوں کو برداشت کر کے آیا ہے، تو گھر آنے کے بعد مزید ٹینشن نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کی حالت تو یہ ہے، آپ تو اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، آپ کے اندر اچھی اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تسلی کے لیے آپ کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس آئے، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے بھتیجے سے انہی کی زبانی سے کیا ہوا تھا سب پورا واقعہ سن لیجئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے بھتیجے کیا بات ہے، ماذا ترى، تم نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے، اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، اس نے یہ جب سب سن کر کے بتایا هذا الناموس الذي نزل الله على موسیٰ، یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہی فرشتہ ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا یا لیتنی اکون جزا، اے کاش میں تمہارے دور نبوت میں جوان ہوتا، اے کاش میں تمہارے دور نبوت میں جوان ہوتا اور میں زندہ ہوتا، اس وقت اگر میں زندہ رہتا تو تمہاری بھرپور مدد کرتا، جبکہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ یعنی ورقہ بن نوفل نے کہا تمنا کیا یہ کاش میں جوان ہوتا اور جوانی کی حالت میں آپ کی بھرپور آپ پر مصیبتیں آتی، لوگوں کی طرف سے لوگ آپ کو پریشان کرتے، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول جب وطن کے بارے میں سنے، ملک کے بارے میں سنے، تو ملک سے وطن سے اتنی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا اور مخرجیہم، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، جو پیغام تم لے کر کے آئے ہو، جتنے لوگ بھی یہ پیغام لے کر کے آئے انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، انہیں ان کے ملک سے بھی نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ وحی کا پہلی وحی تھی، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اسی دوران ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا تھا، کچھ دنوں کے لیے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5-3 سال کے لیے بند ہو گیا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 2.5-3 سال والی بات صحیح نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے لیے، کچھ لوگ 6 دن کہتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن کہتے ہیں، بلکہ مختصر وقت کے لیے یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، غمگین رہنے لگے، بے چین رہنے لگے۔ کیا مسئلہ ہوا؟ حالت یہ تھی کہ کئی بار ایسا ہوا کہ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے، پہاڑوں پر چڑھ جاتے کہ وہاں سے میں اپنے آپ کو لڑکا لوں، اپنے آپ کو نیچے گرا لوں، اپنی جان ختم کر لوں۔ جب بھی آپ کا ایسا ارادہ ہوتا، آپ پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جاتے تو وہاں پر جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے، ظاہر ہوتے اور کہتے اے محمد
इन्नका लरसूलुल्लाह, کہ محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اتنا سنتے ہی آپ کے دل کو اطمینان آتا، دل کو قرار آتا، دل کو سکون آتا، واپس آ جاتے۔ پھر جب دوبارہ بندش وحی کا سلسلہ طول پکڑتا، یعنی اور مدت گزر جاتا، تو پھر دوبارہ پہاڑ پر جاتے، وہاں سے لڑکانے کے لیے پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام آتے، پھر آپ کو تسلی دیتے، آپ واپس آتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع کیوں ہوا؟ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے تاکہ وحی کے آنے سے جو آپ پر ایک قسم کا خوف طاری ہو گیا تھا، وہ خوف ختم ہو جائے، آپ کو سنبھلنے کا موقع مل جائے، اور دوبارہ وحی کی آنے کا انتظار اور شوق پیدا ہو جائے، اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور جو غار حرا میں جو فرشتہ آیا تھا وہ آسمانی خبروں کا ناقل ہے، آسمانی خبروں کو وہ نقل کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، اس کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہم سے بتایا کہ جب دوبارہ وحی آئی، یعنی سیکنڈ ٹائم، دوسری مرتبہ جب وحی آئی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَبَيْنَ أَنَا أَمْشِي فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي، کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے آواز سنی، جب میں نے آسمان سے آواز سنی فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاء، میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا، اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ دوبارہ زمین و آسمان کے درمیان ایک بڑی کرسی ہے، زمین و آسمان کے درمیان ایک بڑی سی کرسی ہے، اور اسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا حتی حویت الی الارض، میں اس قدر ڈر گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین پر گر پڑوں گا۔ اس کے بعد بھاگتے ہوئے گھر گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا زملونی، یہ چادر اڑا دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے، آنے والے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ یہ بہت ہی تفصیل ہے کہ اس میں بہت اہم پیغام اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سیکنڈ ٹائم دیا۔ وہی کتنی طرح سے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، وہی کتنی طریقے سے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام کتنے ٹائپ کا ہوتا تھا، کس طرح سے آپ کے پاس وہی کا نزول ہوتا تھا۔ 7 طریقے سے وہی کا نزول ہوا کرتا تھا، 7 طریقے سے۔ پہلا طریقہ سچا خواب، جو میں نے بتایا سچا خواب۔ دوسرا طریقہ جبریل علیہ السلام، یعنی وحی کے فرشتے ہیں، یہ آپ کو دکھلائے بغیر آپ کے دل میں بات کو ڈال دیتے تھے، وہی ڈال دیتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ جبریل علیہ السلام کبھی انسانی شکل میں وحی لے کر کے آتے تھے، زیادہ تر دہیہ قلبی جو صحابہ رسول ہیں ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور فرشتے بھی اور صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور چوتھا طریقہ کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی پیدائشی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے، اپنی اصلی ان کی فرشتے کی جو اصلی شکل ہے، پیدائشی اصلی شکل ہے، اس شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ ایسا 2 مرتبہ ہوا جس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے۔ اور 5واں طریقہ، جب وحی آتی تو گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز آتی، اور یہ صورت بہت سخت ہوتی تھی، سخت جاڑے کے زمانے میں بھی اگر اس طریقے سے کوئی آ جاتے تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، آپ کے چہرے پر پسینے آ جاتے، اور اگر آپ سواری پر رہتے تو سواری بیٹھ جاتے۔ یہ بہت سخت صورت ہوتا،
اور چھٹا طریقہ کہ آسمان پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ وہی کرتا تھا، آسمان پر بلا کر کے، جیسا کہ معراج کی رات میں ہوا۔ اور ساتویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، بغیر فرشتے کے واسطے کے ذریعے سے براہ راست حجاب میں، اللہ تعالیٰ حجاب میں ہوتا، فرشتہ بیچ میں کوئی حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور معراج کی حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح سے کیا ہے کہ بیچ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ حجاب میں ہوتا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کلام کیا۔ یہ وحی کے اقسام ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وحی کا نزول کرتا تھا۔ اب انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آگے کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب آخر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام عبادت و ریاست میں سنت نبوی کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت نبی کے موضوع سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔